الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جلیل القدر نبی، ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ انہوں نے کعبے کی تعمیر فرمائی، تو کعبے کی تعمیر کرتے وقت بھی اور کعبے کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد بھی ان کا جو عمل تھا اور ان کا جو طریقہ تھا، قرآن کریم نے اسے نقل کیا اور نقل کر کے گویا ترغیب دی اور اس بات کا حکم دیا، اس لیے کہ کسی واقعے کو نقل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ صرف واقعہ سنانا مقصود نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور پھر انہوں نے جو کام کیا اور اللہ نے ان سے جو کعبے کی تعمیر کا کام لیا، ان دو باتوں کو ذرا جوڑ کر تسلی سے منشے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی اور کعبہ تعمیر کرتے جاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا تقبل منا، ہے ہمارے پروردگار ہمارے اس کعبے کی تعمیر کے عمل کو قبول فرما لیجئے، انک انت السمیع العلیم، آپ ہماری دعا کو بھی سن رہے ہیں اور آپ ہمارے دلوں کی کیفیت، دلوں کے جذبات اور دلوں کے اخلاص سے بھی آپ پوری طرح باخبر ہیں۔ انہیں کعبے کی تعمیر کی توفیق بھی آپ ہی نے دی ہے، قبول بھی آپ ہی کو کرنا ہے، لیکن اس کے لیے جن الفاظ کا استعمال فرمایا ہے وہ بہت ہی قابل توجہ ہیں۔ عمل کے بعد آدمی کے اندر
ایک زوم اور ایک بڑائی کی کیفیت کے پیدا ہونے کے بہت امکانات ہوتے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد تو آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے، لیکن نیکی کرنے کے بعد آدمی کے اندر بڑائی کے جذبات کے پیدا ہونے کے بہت امکانات اور خطرے رہتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت کو نقل کر کے اس واقعے کو سنا کر ہمیں ترقی کے بعد تنزلی سے بچا لیا ہے۔ آدمی نیک عمل کے ذریعے اوپر جاتا ہے، اور اتنا اوپر جاتا ہے، وہ اپنے عمل کے ذریعے کتنا اوپر جاتا ہے اگر وہ بتا دیا جائے آدمی حیران ہو جائے۔ لیکن اتنی اوپر سے پھر گرنے کے امکانات بھی رہتے ہیں، اور ایک آدمی سائیکل سے گرتا ہے تو زیادہ چوٹ نہیں آتی، ایک آدمی ایروپلین سے گرتا ہے تو پھر اس کے ہڈیاں چکنا چور ہو جاتی ہیں۔ یہی خطرے ہر مومن کو، اور اسی قسم کے خطرات سے ہر مومن دوچار ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کعبے کی تعمیر کا کام لیا، جو ساری دنیا کا قبلہ ہے۔ اتنا بڑا کام اور اتنی بڑی خدمت اللہ نے لی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کرتے وقت بھی اس کے بعد بھی دعا کی، اللہ اس عمل کو قبول فرما لیجئے۔ لیکن اس کے لیے جن الفاظ کا انتخاب فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پروردگار تقبل منا، تقبل کے اندر یہ مفہوم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن جب پڑھتے ہیں تو ہم غور نہیں کرتے الفاظ میں، اس لیے کہ ہمیں عربی نہیں آتی، یہ ہماری مجبوری ہے۔ تقبل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ جو عمل ہے، یہ عمل تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل تو نہیں ہے، تیرے دربار کے لائق تو نہیں ہے، لیکن محض اپنے لطف و کرم سے، اپنی مہربانی سے، اپنی نوازش و احسان سے ہمارے اس عمل کو شرف قبولیت عطا فرما دیجئے۔ یہی ایک کام ہے جو ہمیں ہر عمل کے بعد، اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس وقت ہم کو یہی کام ہم کو بھی کرنا ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں نمازوں کی توفیق دی، تراویح کی توفیق دی، آپ نے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دی، آپ نے ہمیں روزہ رکھنے کی سعادت عطا فرمائی، اور غریبوں کی ہمدردی، غمخواری اور غم گساری کیا آپ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ لیکن ان ساری عبادتوں کو آپ اپنے بارگاہ عالی میں محض اپنے لطف و کرم سے قبول فرما لیجئے۔ یہ استقامت کا راستہ ہے۔ اس طرح کہنے سے آدمی خطرات سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان مایوس ہو جاتا ہے۔ شکر کے ہر عمل کے بعد آدمی کو دو کام کرنے چاہیے۔ یہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی، اس لیے کہ نیک عمل کی توفیق یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت عظیم نعمت ہے، اور نعمت کا شکر کرنے سے نعمت باقی بھی رہتی ہے، اضافہ بھی ہوتا ہے، استقامت نصیب ہوتی ہے شکر سے۔ اے اللہ یہ تیرا کرم ہے، میں کہاں اور تو کہاں، میں کہاں اور تیرا یہ دربار عالی کہاں، یہ آپ ہی کی ذرہ نوازی ہے کہ آپ نے ہمیں برداشت کر لیا، آپ نے ہمیں روزانہ اپنے گھر کو آنے کا موقع دیا۔ یہ سارے جذبات ایک مومن کے ہونے چاہیے۔ دوسرا کام ہر نیک عمل کے بعد جو کرنے کا ہے
وہ استغفار ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی آدمی کتنا بھی اچھا عمل کرے وہ اللہ کی شان شان نہیں کر سکتا۔ یہ ایک عقیدے کے درجے کی بات ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں تیری شان شان تعریف نہیں کر سکتا، تو ہی اپنی تعریف اپنی شان شان کر سکتا ہے۔ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے بسی ظاہر فرمائی تو دوسرے کی کیا مجال ہے جو دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ کی شان شان عبادت کر لی ہے، اور اس طرح کی بڑائیاں ان کے دل میں انگڑائیاں لینے لگے۔ یہ بہت دھوکے کی بات ہے۔ اس لیے آدمی کو اپنے ہر نیک عمل کے بعد استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کرنے سے آدمی اپنے عمل کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور جو عمل کی کوتاہیاں ہیں اسے درگزر کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس سے عمل سے محروم بھی کیا جا سکتا ہے، اور بعد توفیق بندے دعویٰ نہیں کیا کرتے۔ اس لیے ہمیں رمضان کے آخر میں ہر آدمی کو یہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ انبیاء کا ہے، یہ عاجزی کا، تواضع کا، یہ شکر کا، استغفار کا، اپنی اعمال کی کوتاہیوں کے جائزہ لینے کا یہ طریقہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ دوسرا، رمضان المبارک بڑی شان و شوکت کے ساتھ آیا تھا، اور رمضان جو چیز دینے کے لیے آیا تھا وہ چیز حاصل ہوئی یا نہیں؟ آدمی تجارت کرتا ہے تو آخر میں بیٹھ کر حساب کرتا ہے کہ اس سودے میں کیا نفع ہوا۔ آم کا سیزن آتا ہے، جب ختم ہونے لگتا ہے تو سارے سوداگر بیٹھ کر کے حساب لگاتے ہیں کہ کیا آیا اور کیا گیا۔ یہ ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، جب شام کو دکان بند کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ جائزہ لیتا ہے کہ جتنا مال اسٹاک تھا اس میں کیا ختم ہوا اور کتنا باقی ہے، اور اس میں مجھے پروفٹ کتنا ملا۔ یہ ایک بات یہ غور کرنے کی ہے کہ رمضان المبارک آیا تو تھا، لیکن وہ جو چیز دینے کے لیے آیا تھا وہ چیز ہمیں حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ رمضان دو چیزیں دینے کے لیے آیا تھا، روزے کی شکل میں تقوی کی دولت دینے کے لیے آیا تھا۔ اب تقوی ملا یا نہیں ملا؟ پرہیزگاری حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ کا خوف ملا یا نہیں ملا؟ اس لیے کہ اللہ کا اتنا خوف کہ جس سے آدمی اللہ کے ناجائز کاموں سے بچ جائے وہ فرض ہے، اتنا خوف ضروری ہے۔ اور ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے۔ اگر کسی آدمی کو اتنا بھی ایمان نہیں ہے کہ جو مجھے حرام کاموں سے بچا لے تو اس کے لیے بہت خطرے کی بات ہے، بہت خطرے کی بات ہے، اور بہت خطرے کی بات ہے کہ اس کا ایمان اسے اللہ کے احکامات پر مجبور بھی نہیں کر رہا ہے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایمان اسے جنت میں کیسے لے جائے گا؟ جنت میں تو وہ ایمان لے جائے گا جو موت کے وقت میں باقی رہے گا، اور موت کے وقت میں وہ اس کا ایمان باقی رہے گا جو ساری زندگی اعمال کا اہتمام کرے گا۔ یہ جو اعمال کو اللہ نے جاری فرمائے ہیں یہ ایمان کو بچانے کے لیے ہی جاری فرمائے ہیں۔
ایمان کی جڑ کو مضبوط، ایمان یہ اعمال کوئی زائد درجے کی چیز نہیں ہے، یہ ایکسٹرا فٹنگ نہیں ہے، یہ ایمان ہی کی بقا اور ایمان ہی کے ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعمال جاری فرمائے ہیں۔ ورنہ کوئی آدمی یوں کہہ سکتا ہے جیسے لوگ کہتے ہیں ارے ہم نے کلمہ پڑھ لیا کبھی نہ کبھی نجات ہوگی، ایک شرط کے ساتھ نجات ہوگی، نجات کا ڈیپینڈ ایمان پر ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اس شرط کے ساتھ کہ اس کا ایمان موت کے وقت باقی بھی رہے۔ موت کے وقت عموماً ان لوگوں کا ایمان باقی رہتا ہے جو ساری زندگی نیک عمل کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا رمضان تقویٰ دینے کے لیے آیا تھا، اب تقویٰ ملا یا نہیں ملا اس کا جائزہ لینا ہے اور اس کا احتساب کرنا ہے۔ دوسرے کا احتساب کرنے کے بجائے آدمی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا حساب و کتاب کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو رمضان دینے آیا تھا وہ نیاز مندی دینے آیا تھا، نماز کی شکل میں۔ نماز تو آدمی روزانہ پڑھتا ہے اور 5 وقت کی نماز تو ہر مسلمان پر فرض ہے، اور نماز سے آدمی کے اندر نیاز مندی پیدا ہوتی ہے۔ اور رمضان میں 20 رکعت زائد مشروع کیے تھے، تو ان 20 رکعت زائد جو نماز بار بار جھکایا رکوع میں، بار بار سجدے میں جھکایا، بار بار رکوع میں جھکایا، بار بار سجدے میں جھکایا، اب اس نماز کی برکت سے اس کے اندر نیاز مندی پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ کے سامنے، احکامات کے سامنے سر جھکانے کا مزاج پیدا ہوا نہیں ہوا؟ یہ احتساب ہمیں کرنا ہے۔ یہ 2 باتیں ہیں، بہت اہم باتیں، اس کا جائزہ۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے دن جیسے تھے رمضان جا رہا اب بھی ویسے ہی ہے، رمضان آنے سے پہلے جیسے تھے، کہاں گئے تھے کہاں معلوم نہیں، کیا لے کچھ بھی نہیں۔ اگر ایسا معاملہ ہو گیا تو پھر آدمی بہت خسارے میں ہے، وہ آدمی بہت گھاٹے میں ہے۔ اس لیے خیر اب بھی رمضان المبارک کا مہینہ باقی ہے، اب بھی باقی ہے مغرب تک کا وقت، ابھی رونے کا وقت باقی ہے، ابھی پلانے کا، تضرع گریہ وزاری کا، آخری لمحے تک بھی اللہ کو پانے کا موقع باقی ہے۔ اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن جائزہ لینے کا موقع، بے فکر ہونے کا موقع نہیں ہے، یہ بے موقع ہونے کا، بے فکر ہونے کا۔ تیسری بات عموماً جو میں کہا کرتا ہوں اور امسال میں نے 2-3 مرتبہ وہ بات کہی ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک جا رہا ہے تو یہ کام ہمیں شب قدر میں، یہ بات میری مکمل نہیں ہو سکی اور اب بھی شاید مکمل نہ ہو، لیکن میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ ہم لوگوں کو اس بات کی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائیے۔ کوئی آدمی غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں تو ہدایت پر ہی ہوں، ارے میں تو مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، ارے میرا خاندان مسلمانوں کا خاندان ہے، دادا پردادا کے زمانے سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، مبارک ہو تمہارا مسلمان ہونا۔ لیکن اس بات کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے، ہو سکتا ہے کوئی آدمی اعتقادی گمراہی میں ملوث ہو سکتا ہے کوئی آدمی فکری جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہو، کوئی عمل کی گمراہی میں مبتلا ہو، کوئی آدمی اخلاقی گمراہی میں مبتلا ہو، کوئی علمی گمراہی میں مبتلا ہو، جہالت کو علم سمجھ بیٹھا، غلط عقیدے کو دل میں اس نے جگہ دے دی اور جو ہے کسی غلط عمل کو اس نے راہ دے دیا، بد اخلاقی کو اس نے اخلاق سمجھ بیٹھا، تو ایسی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، نظریات غلط، خیالات غلط، عقیدے غلط، عمل میں بگاڑ، اخلاق میں گراوٹ، کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ان تمام چیزوں سے آدمی کو نجات دیتی ہے۔ یہ تیسری چیز ہے جو اس جمعہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ تیسری بات ہے، تو اس کا اہتمام کرے۔ اور تمام عربی اور اردو کے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جو آدمی سچے دل سے اور خالی ذہن ہو کر کے اگر اس دعا کو اپنا معمول بنائے،
اللہ ایسی شکلیں پیدا کر دیتے ہیں کہ اگر وہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی جہالت میں مبتلا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں جہالت میں مبتلا ہوں. ایک آدمی بیمار ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں. بیماری اندر اندر پل رہی ہے، بیماری اندر اندر بڑھ رہی ہے، اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے، اور بیچارہ مست ہے. جیسے عموماً ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، لوگ جب تک ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا جا کر کے کوئی اپنے دلوں کے وال چیک نہیں کراتا، عموماً نہیں کراتے، ڈرتے بھی ہیں لوگ بھی اگر کوئی رپورٹ منفی نکل آئی ساری یہ زندگی اجیرن بن جائے گی. اچھا چلو جب تک کام چلتا رہے اللہ کی امید پر کام چلاتے رہو. ڈرتے ہیں لوگ بیماریوں کا چیک اپ کرانے کے لیے. تو وہ جب بیماری آتی ہے، ہارٹ اٹیک اچانک نہیں آتا، وہ کچھ ایسی غذاؤں کے استعمال سے، کچھ ایسے اندرونی بگاڑ سے، جو اس کی وجہ سے وہ نظام اندر کچھ ایسا خراب ہوتا ہے، دل کے وال بلاک ہو گئے. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو بیماری ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ مجھے بیماری ہے. اس لیے آدمی کو ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ اللہ اگر میں کسی بھی قسم کی گمراہی میں مبتلا ہوں تو اللہ اپنے کرم سے مجھے نکال دیجیے. مجھے یاد آتا ہے حضرت شیخ الاسلام ہم سب کے مخدوم حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. جب یہاں حضرت بنگلور تشریف لائے تھے، قادریہ مسجد میں حضرت نے واقعہ سنایا تھا، اور حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ میں ایک مرتبہ جرمنی گیا. جرمنی جب میں وہاں گیا تو تقریباً 10-15 دن میں وہاں رہا. وہاں سے جب میں آیا وہاں کچھ تعلقات بن گئے، تو مجھے جرمنی سے ایک خط موصول ہوا. اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت میں پاکستان کا رہنے والا، میرا نکاح ایک عیسائی لڑکی سے ہو گیا، شادی ہو گئی، شادی ہو کر بھی کئی سال ہو گئے، بچہ ہو گیا. اب بچہ جب بڑا ہوا تو میاں بیوی میں یہ اختلاف چل رہا ہے کہ بچے کی تربیت عیسائیت کے مطابق ہوگی یا اسلام کے مطابق ہوگی، اور مجھے اسلام کے تعلق سے شرع صدر نہیں ہے، میں اسلام کو سچا مذہب نہیں مانتی. اور اس نے لکھا تھا یہ سچا مذہب نہیں مانتی اور میں عیسائیت کو غلط سمجھتا ہوں، اب کیا کروں؟ صبح شام جھگڑے ہیں. تو خط آیا تو حضرت نے جواب میں 2 باتیں لکھی. ایک یہ لکھا کہ میری یہ کتاب عیسائیت کے عنوان پر ہے انگریزی میں، وہ کتاب لے جاؤ. حضرت نے اس کو پوسٹ کے ذریعے روانہ کیا، اس کو پڑھو، صبح 10 منٹ، شام کو 10 منٹ، اس نیت سے پڑھو کہ آپ پر حق واضح ہو جائے. ضد کرتا ہے آدمی تو محروم رہتا ہے. ضدی آدمی کے سامنے انبیاء کی قوت بھی گھٹنے ٹیک دیتی ہے، انبیاء کی طاقت بھی ان کو راہ راست پر نہیں لاتی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت نے کہا کہ اس نیت سے پڑھو کہ حق واضح ہو جائے. دوسرا، صبح شام صرف 2 منٹ خالی اس ذہن ہو کر کے اس نیت سے کہ اللہ جو حق ہے وہ واضح فرما دے، اس نیت سے یہ دعا پڑھو، اہدنا الصراط المستقیم پڑھا. اس کے بعد 1 مہینے کے بعد خط آیا کہ حضرت آپ نے جو 2 کام بتائے تھے میں نے میری بیوی کو بتا دیے، اس نے اسے قبول کر لیا تھا، اور آج مغرب کے بعد اس پر تاریخ ڈالی گئی تھی، آج مغرب کے بعد میری بیوی نے اسلام قبول کر لیا ہے. یہ اس دعا کی برکت ہے. لیکن دو شرطیں ہیں، ایک آدمی خالی ذہن ہو، اور دوسرا اسے حق کی جستجو و تلاش ہو. یہ کام ہم میں سے ہر آدمی کو کرنا ہے، اور اس دھوکے میں نہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں. مبارک ہو ہمارا مسلمان ہونا، ایمان بہت بڑی دولت ہے، لیکن شیطان بہت مکار ہے. کسی بھی غلط عقیدے میں پھنسا کر اس پر پردہ ڈالنے کا کام اسے خوب آتا ہے، اس لیے اس سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. تیسری بات یہ ہے، ہر چیز کی قبولیت کی علامتیں ہوتی ہیں. جیسے علماء نے لکھا ہے، ایک آدمی حج کو جاتا ہے تو حج قبول ہوا نہیں ہوا وہ تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. اللہ کرے
کہ جو ہے وہاں رسوائی نہ ہو۔ یہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں سودا خریدنے ایک دکان گیا، تو سودا خریدنے کے بعد دکان والے نے پیسے مانگے، تو میں نے جیب سے سکے نکال کر کے اسے دیے، تو سکے دیکھ کر کے دکان والے نے کہا کہ صاحب یہ سکے تو کھوٹے ہیں۔ سنتے ہی بزرگ کو بے ہوشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو کر دکان کے سامنے گر پڑے۔ افاقہ ہوا تو لوگوں نے پوچھا ہوا کیا آخر؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ دکاندار کہتا ہے کہ سکے کھوٹے ہیں۔ مجھے میدان محشر یاد آ گیا کہ اگر میں اس امید پر جاؤں گا کہ اعمال کا ڈھیر ہے، لیکن وہاں جا کر پتہ چلے اللہ یہ کہہ دے حساب و کتاب کے وقت میں تیرے سارے اعمال کھوٹے تھے، جسے تو کھرا سمجھ رہا تھا وہ سارے اعمال کھوٹے تھے، اخلاص نہیں تھا، عمل شریعت کے مطابق نہیں تھا، بد عملی کو عمل سمجھ بیٹھا تھا، ایسا ہوتا۔ اور ایک بات اور بھی ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ میدان محشر میں ڈھیر سارے اعمال لائیں گے، لیکن کہ قد ضرب ھذا وقد شتم ھذا، حضور نے فرمایا وقد ظلم ھذا، کہ لیکن اس پر ظلم کیا ہوگا، اس کا حق مارا تھا اور اس کو گالی دی تھی، اور جو ہے فلاں کی حق تلفی کی تھی، فلاں کی عزت و آبرو کو اچھالا تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق کو تو معاف فرما دیں گے، لیکن جو حقوق العباد ہوں گے ان کا بدلہ دلوائیں گے، اور جس کا بدلہ ہوگا اس سے بدلہ دلوائیں گے۔ اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو نیکیاں اس کو دلائیں گے، مظلوم کو، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو یہ جو مظلوم ہے، مظلوم کے گناہ ظالم کے کانٹھے میں ڈال دیا جائے گا۔ بہت خسارے کی بات ہوگی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ہر عمل کی قبولیت یقینی تو وہیں پتہ چلے گی، اس لیے آدمی کو ڈرنا چاہیے۔ اعتبار انجام کا ہے اور انجام کی خبر نہیں، یہ اعتبار انجام کا ہے، انجام کی خبر نہیں۔ اسی لیے کسی بھی نیک و متقی پرہیزگار کو ظلم میں مبتلا ہونے اور بڑائی کے جذبات میں مبتلا ہونے، کسی کو حقیر سمجھنے کا کوئی موقع اور جواز نہیں ہے، بلکہ ڈرنے کی باتیں پتہ نہیں وہاں کیا نکلے، ایک بات۔ لیکن علماء نے علامتیں لکھی ہیں، جیسے ایک آدمی حج کو جاتا ہے تو حج کی مقبولیت کی علامتیں یہ ہیں کہ حج سے پہلے زندگی کا ایک دور تھا، یہ ایک طریقہ تھا اس کا زندگی گزارنے کا، اس کا جو لائف اسٹائل تھا وہ حج کے بعد یکسر بدل جائے، زندگی کا ورق پلٹ جائے، یہ حج کی مقبولیت کی علامت ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے اور تراویح نمازوں کی مقبولیت کی بھی علامتیں ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل کے توفیق ایک بار ہو کر پھر دوبارہ ہو گئی، دوسری مرتبہ کے بعد پھر تیسری مرتبہ، تیسری مرتبہ کے بعد ٹیلر اگر کپڑے اچھے نہیں سلتا ہے تو دوبارہ کسٹمر اس کے پاس جاتا نہیں ہے۔ ایک آدمی چاول میں کنکر زیادہ ملاتا ہے تو کوئی خریدار اس دکان کو نہیں جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا عمل پسند نہیں آتا ہے اللہ کو تو اسے دوبارہ توفیق نہیں دیتے۔ تو رمضان کی، روزوں کی اور ہمارے نمازوں کی، تراویح کی مقبولیت کی علامت یہ ہے کہ آدمی کو رمضان کے بعد بھی سجدوں کی توفیق ہوتی رہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ میں نے ابھی شب قدر میں وہ واقعہ سنایا تھا، بہت غور کیا سنانے کو تو میں سنا دیا، میں ویسے الٹپ باتیں عموماً بیانات میں نہیں سناتا، وہ واقعہ سن لیجئے پھر میں دلیل بھی دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ قوم میں کھڑے ہو کر بیان کر رہے تھے، بیان یہ کر رہے تھے کہ لوگوں اگر تم نے اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑی تو تم عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، یہ کہا۔ تو ایک آدمی درمیان میں سے کھڑا ہوا اور اس نے یہ کہا کہ حضرت کیسا عذاب، میں تو کبھی اللہ کی فرما برداری نہیں کیا، میرے سے بڑا کوئی ناہنجار و نافرمان نہیں،
لیکن دنیا کی کون سی ایسی نعمت ہے جو مجھ پر نہیں ہے؟ یہ اس نے سوال کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے سطح میں آ گئے، نیچے اوپر ہو گئے۔ اس کے بعد کہا کہ اچھا بھائی، میں یہ سوال کا جواب اللہ سے معلوم کر کے دیتا ہوں۔ کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ تو طور پر گئے، اللہ سے پوچھا کہ میں ایسا بیان کر رہا تھا تو یہ صاحب نے میرے بیان پر اعتراض کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو وہ اس وقت بھی عذاب میں مبتلا ہے، اور اس وقت میں نے اسے دنیا کے سب سے سخت ترین عذاب میں نے اسے پکڑا ہوا ہے۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ عذاب ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں نے اسے سجدوں کی توفیق سے محروم کر رکھا ہے۔ اب جا کر پوچھ لیجئے۔ حضرت موسیٰ دوبارہ آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں۔ تو اس آدمی نے اعتراف کیا اگر یہ عذاب ہے تو اس عذاب میں سالوں سے مبتلا ہوں، کئی سال ہو گئے مجھے سجدے کی توفیق نہیں ہے۔ اچھا میں یہ بیان کرنے کو بیان تو کر دیا، سوچنے لگا کہ اس کی دلیل بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ میرا مزاج ہے، کوئی بات بیان کرتا ہوں تو قرآن و حدیث میں تلاش کرتے رہتا ہوں، 24 گھنٹے دماغ چلتا ہی رہتا ہے۔ رات میں کبھی کوئی مسئلہ دماغ میں آ جاتا ہے تو پوری رات نیند نہیں آتی مجھے۔ تو فلما نسوا ما ذکروا بہ قرآن مجید میں ہے، اللہ کا سب سے طاقتور عذاب یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کی نافرمانی پر تل جاتا ہے، بیمار کیا، بچے کو لے لیا، پیر توڑ دیا، کاروبار کو ہلکا کر دیا، تو بھی نہیں سدھرتا، کیا کیا حربے استعمال کیے، سدھرتا نہیں، نعمت دیکھ کر اسے لانے کی کوشش کی، دربار تک نہیں آیا، اسے بیماریاں دے کر کے دربار تک لانے کی کوشش کی، نہیں آیا۔ تو تیسرا سب سے سخت عذاب اس طور پر آتا ہے کہ نافرمانی میں مبتلا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں، اور اسے یہ گمان ہونے لگتا ہے اگر میں اللہ کے ہاں مردود ہوتا، نامقبول ہوتا، تو پھر یہ نعمتیں کیوں ملتی؟ اس طرح اس کا دماغ عقل الٹی چلنے لگتی ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک ہے۔ تو اعمال کی مقبولیت کی یہ باتیں ہیں۔ چوتھی بات، آخری جمعہ ہے، بہت اس مرتبہ کا رمضان شروع بھی جمعہ سے ہوا تھا، حسن ابتدا، اور اختتام بھی جمعہ میں، حسن اختتام کہتے ہیں اسے، بہت اچھی بات ہے۔ دو چار باتیں اور سن لیجئے۔ صدقہ فطر کے بارے میں گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا، یہ کہا تھا کہ کس پر واجب ہے، تو میں نے کئی بار تفصیل سے سمجھایا ہے۔ دینا کس کی طرف سے ہے؟ اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے۔ صبح شادی کے وقت میں جو بچہ دنیا میں موجود ہے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دیا جائے گا، اور دینا ضروری ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ آپ گیہوں کے حساب سے ہم وہاں اعلان لگا رکھے 100 روپے منیمم ہے، یہ منیمم ہے۔ اگر 5 کاؤنٹر لگائے جائیں اور لوگوں کو یہ بتایا جائے کاؤنٹر نمبر 1 میں جاؤ گے تو حکومت کی طرف سے 100 روپیہ ملیں گے، کاؤنٹر نمبر 2 پر جاؤ گے تو حکومت کی طرف سے 500 ملیں گے، کاؤنٹر نمبر 3 پر جاؤ گے تو حکومت کی طرف سے 800 ملیں گے، کاؤنٹر نمبر 4 پر جاؤ گے تو حکومت کی طرف سے 1000 ملیں گے، اور کاؤنٹر نمبر 5 پر جاؤ گے تو حکومت کی طرف سے 1500 ملو گے۔ تو کس کاؤنٹر پر جاؤ گے؟ کاؤنٹر نمبر 5 پر جاؤ گے، اس لیے کہ 1500 مل رہا ہے۔ 100 روپے والے کاؤنٹر پر کوئی نہیں جائے گا۔ جب لینے کا وقت آتا ہے تو آدمی کا یہی مزاج ہے، دینے کا وقت آتا ہے تو سوچتا ہے کہ جتنا کم سے کم دوں اتنا اچھا ہے۔ یہ بات بندگی کے شان سے میل نہیں کھاتی ہے۔ جس کو اللہ نے بے پناہ دولت دی ہے وہ اپنی شان دے، جب اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اپنے بندوں پر دے۔ حضور نے فرمایا زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اور آج رات جو ہے ایک کام ہمیں یہ کرنا ہے، صدقہ فطر عید کو جانے سے پہلے یہ صدقہ دینا واجب ہے، نہیں دو گے تو موت تک ذمہ میں باقی رہے گا۔
اگر صدقہ فطر ادا کرنے سے پہلے موت آ گئی، اللہ کرے کہ اللہ سب کی عمر میں برکت عطا کرے، تو اس کو وصیت کر کے جانا ضروری ہے۔ اور چھٹی بات یہ، آج کی رات جو ہے اس کو لیلۃ جائزۃ کہا جاتا ہے۔ آج کی جو عید کی، اگر آج چاند ہو گیا تو ماہر فلکیات کے کہنے کے مطابق کل کے عید کے امکانات زیادہ ہیں، باقی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آج کی جو رات ہے، یہ رات بڑی کام کی ہے۔ کیا محرومی کی بات ہے، کتنی محرومی کی بات ہے کہ ایک مزدور سارا مہینہ مزدوری کیا، جب اسے تنخواہ دینے کا وقت آیا تو غائب ہے۔ جب تنخواہ دینے کا وقت آیا تو وہ غائب ہے۔ اس لیے جو ہے اس کو بہت اہتمام سے یہ رات گزارنی چاہیے اور اس میں دعا کرنی چاہیے۔ یہ انعام کی رات ہے، اس میں لینا چاہیے۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے، اس نے کہا ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ ہے کہ گدا ملتا نہیں۔ غفلت شیاری دیکھ کر بندے کو کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے، دینے والا دے کسے، سارے بازار میں ہے، دینے والا بیٹھا انتظار کر رہا ہے اور لینے والے سارے بازار میں گھر رہے، مرد عورت دونوں۔ توبہ، سارا نور جو جمع ہوا تھا روزوں کا اور تراویح کا، ایک دن میں سارے کو آگ لگا دی۔ ہمارے گھر کو ہم نے ہی آگ لگائی ہے، ہمارے گھر کو ہم نے ہی آگ لگائی ہے۔ ہم کو شکایت ہوتی ہے کبھی کہ دشمن نے گھر کو آگ لگا دی، ہمارے گھر کو ہم نے ہی آگ لگائی ہے۔ اس نور کی حفاظت کرو، یہ نور بہت کام دے گا۔ ہاں، تو غفلت شیاری دیکھ کر بندے کو کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے، دستے دعا ملتا نہیں، کسے دے؟ بڑا عجیب دربار ہے، عزت والا، کہ مانگ کے بھی آدمی کو کبھی ذلت نہیں محسوس ہوتی، دیتا ہے۔ جو چاہے مانگو، جتنا چاہے مانگو، اور جو دیتے دیتے کبھی تھکتا نہیں، واپس نہیں لوٹاتا، 24 گھنٹے اویلیبل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ایک مرتبہ عرفات کے میدان میں ایک آدمی مانگ رہا تھا، اے اللہ مجھے 5 کروڑ کی ضرورت ہے، مانگ رہا تھا، ابھی قریب کا واقعہ ہے۔ اے اللہ مجھے عرفات کے میدان میں، اے اللہ مجھے 5 کروڑ روپے چاہیے۔ بازو والا کا وہ 5 کروڑ، تو اس نے کہا میں تجھ سے نہیں مانگ رہا، میں تو اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ تو جتنا چاہے مانگو، اور دیکھو دینے والا غصے سے دیتا ہے۔ دنیا میں آپ 1 بار مانگو، 2 بار مانگو، 10 بار مانگو، کہ بھکاری ہے کہیں کا۔ بھائیوں، یہ مخلوق کے بھکاری بننے کے بجائے اللہ کے بھکاری بنو، تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا۔ پھر یہ ہاتھ کو اللہ تعالیٰ کہیں ذلیل ہونے نہیں دیں گے۔ دینے والا کتنا بھی بڑا سخی داتا ہو دنیا کا، ایک نہ ایک دن اس کے زبان پر آ ہی جاتا ہے بھکاری ہے، یہ پیدائشی بھکاری ہے، بھکاری ابن البھکاری، بھکاری بھکاری کا بچہ۔ اللہ دیتے بھی ہیں اور عزت سے دیتے ہیں، اور دینے کے بعد ذلیل نہیں کرتے، اور خوشی سے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بات بہت لمبی ہو گئی، اور بھی بہت باتیں تھی۔ چوتھی بات سب سے آخر میں مجھے کہہ کے بات ختم کرنا ہے، اس لیے کہ بات پوری ہو گئی۔ عورتوں کی نماز کا مسئلہ اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے، آخری میں ایک بات عرض کروں گا، تفصیل زندگی باقی رہی تو آئندہ جمعہ عرض کریں گے، کہ اپنی زندگی کا مقصد طے کرو۔ ہم جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہر ایک کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے۔ جب آدمی مقصد طے کرتا ہے زندگی کا، تو مقصد پانے کے اسباب اختیار کرتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، دعائیں کراتا ہے، اور پھر اسباب سے ٹکرانے والی چیزوں سے بچتا ہے۔ اس لیے آدمی کو مقصد طے کرنا چاہیے زندگی کا۔ اس کی کچھ تفصیل زندگی باقی رہے، آئندہ جمعہ عرض کریں گے۔ آپ حضرات کو عید سے پہلے ایڈوانس مبارکبادی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عید کی خوشیاں عطا فرمائے، اور غریبوں کو بھی ہماری خوشیاں بانٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔